بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک مغل تحصیل میلسی ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہوں جس کا نام ہے تفسیر کرمانی۔ آج میں آپ کو سورۃ بقرہ کی آیات مبارکہ 164 کی بقیہ تفسیر عرض کروں گا۔ ہواؤں کے متعلق، بادلوں کے متعلق میں عرض کروں گا۔ میں نے 3 چینل بنائے ہوئے ہیں۔ ایک کا نام ہے کرمانی ٹی وی، اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھتا ہوں اور عرض آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دوسرا میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 3، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تمام حدیث اور فقہ کرام کے اقوال ہیں۔ تیسرا میرا چینل ہے، اس کا نام ہے اکبر ٹی وی، اس میں میں حدیث پاک مبارکہ عرض کرتا ہوں، مسائل عرض کرتا ہوں اس میں حدیث پاک سے۔ تو مطلب آپ نے تینوں میرے چینل کو ضرور سننا ہے، ہر انسان کے کان میں پہنچانا ہے تاکہ قیامت کے دن یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ میرے کان میں اللہ کا قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام نہیں پہنچا۔ اب میں آپ کو آپ کی خدمت میں ہوا کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب عظمیٰ شریف میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پانی اور ہوا اللہ تعالیٰ کے 2 لشکروں میں سے 2 لشکر ہیں، اور ہوا اللہ تعالیٰ کا بڑا لشکر ہے۔ حضرت ابو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ہوا کے 2 پر ہیں، جو ہوا ہم کو لگ رہی ہے چریس کے 2 پر ہیں اور 1 دم ہے۔ حضرت ابو عبید ابن ابی دنیا نے کتاب المطر میں لکھا ہے، مطر کہتے ہیں عربی میں بارش کو، یعنی کہ بارش کی کتاب المطر میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ابن منظر اور ابن ابی حاتم اور ابو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب عظمیٰ شریف میں لکھا ہے، جیسا کہ میں پہلے روایت میں کتاب عظمیٰ کا حوالہ دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہوائیں 8 ہیں۔ یہ بونی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب جو اس کی عملیات ہے، اس میں انہوں نے 8 ہوائیں کا ذکر کیا ہے۔ میں تو احادیث پاک روایات عرض کر رہا ہوں، آثار عرض کر رہا ہوں۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ 8 ہوائیں ہیں، 4 اس میں سے رحمت کی ہوائیں ہیں اور جو 4 ہیں وہ عذاب کی ہیں، زحمت کی ہیں۔ جو رحمت والی ہوائیں ہیں اور جو عذاب والی ہوائیں ہیں ان کا میں ذکر کرتا ہوں، آپ ان کو خوب سمجھنا ہے۔ جو ہوا اللہ تبارک و تعالی نے ہوائیں رحمت کی بھیجی ہیں، بنائی ہیں، وہ یہ ہیں مبشرات، یہ قرآن مجید میں ہے، میں ان کا سورت کا نام بھی بتاؤں گا اور آیات مبارکہ کا بھی۔ ایک ہے مبشرات، دوسری ہے مرسلات اور زاریات اور ناشرات۔ اور جو اللہ تبارک و تعالی نے ہوائیں عذاب کی بھیجی ہیں وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ قائم، سرسر، اور یہ دونوں خشکی میں ہوتی ہیں، اور آصف اور جو کاشف ہوا ہے، دونوں ہیں آصف اور کاشف، یہ دونوں جو ہے سمندر میں ہوتی ہیں۔ اور ایک آدمی مجھے کہہ رہا تھا کہ میں جب بحری جہاز میں حج کرنے کے لیے گیا، بحری جہاز جب گزر رہا تھا، رات کا وقت تھا، تو اتنی بارش ہو رہی تھی سمندر میں، اور پھر یہ جو میں نے آصف اور دوسری کاشف ہواؤں کا ذکر کیا ہے کہ وہ ہوائیں کاشف اور آصف اتنی چلی کہ پانی سمندر کا اتنا بلندی پر گیا کہ ہماری جو اوپر والی منزل تھی، یعنی کہ مکمل جہاز جو بحری جہاز تھا، اس کے اوپر جو ہے اس کی لہریں تھیں اور بارش اتنی برس رہی تھی کہ بے شمار۔ تو عزیز محترم، 2 ہوائیں آصف اور کاشف جو ہے یہ سمندر میں چلتی ہیں اور یہ خشکی میں نہیں چلتی۔ جو خشکی میں ہوائیں چلتی ہے اس کا بھی میں انشاءاللہ ذکر عرض کروں گا۔ ایک حکیم ہے اور دوسری سرسر۔ یہ دونوں ہوائیں بہت خطرناک ہیں، پچھلی گزشتہ قوموں پر آئی تھیں اور وہ ہلاک ہو گئے۔ حضرت ابن ابی دنیا اور ابو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے
کتاب عظمیٰ میں لکھا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہوائیں 8 ہیں، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا۔ 4 جو ہے باعث رحمت ہیں اور 4 زحمت کی ہیں، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا۔ تو میرے دوستو، یہ دوسری روایات آپ کی خدمت میں میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک ہے منشرات، یہ رحمت کی ہے، مبشرات اور مرسلات اور رخا، اور عذاب کی ہوائیں یہ ہیں، زحمت کیا جب ہوائیں آتے تو عذاب آتا ہے دنیا میں، یہ ہیں آصف کاسف، یہ تو میں نے پہلے عرض کیا اس روایات میں، سمندری ہوائیں، اور یہ دونوں سمندر میں ہوتی ہیں ہوائیں، اور عقیم اور سرسر یہ دونوں خشکی میں ہوتی ہیں۔ عقیم اور سرسر کا ذکر قرآن میں ہے، انشاءاللہ میں آگے جا کر عرض کروں گا۔ ابو شیخ نے عیسیٰ بن ابی عیسیٰ خیاط رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کے فرماتے ہیں کہ ہم کو یہ بات پہنچی ہے کہ ہوائیں 7 ہیں، پہلے میں نے 8 ہوائیں عرض کی، اور یہ در منصور میں بھی موجود ہیں، اور باقی کتاب عظمیٰ کا میں نے بھی حوالہ دیا۔ اور میرے دوستو، اب یہ جو میں آیات مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ 7 ہوائیں، یہ بھی آپ سنیں، یہ 7 ہوائیں کا ذکر ہے اس روایت میں۔ 7 یہ ہیں: صبا، دبور، جنوب، شمال، خروق، نقبہ اور ریح القیم۔ ریح القیم تو عام آدمی جانتا ہے، ہم سانس لیتے ہیں، جیسے آکسیجن کہتے ہیں سائنس والے، کہ آکسیجن انسان کو نہ پہنچے فوراً مر جاتا ہے، یہ اسی کو عربی میں میرے دوستو جو ہے ریح القیم، یعنی کہ قائم کہتے ہیں مکمل کو، کھڑے ہونے کو، یہ انسان یا کوئی چیز، چرند پرند رند جانور ہیں تو اسی آکسیجن سے جیتے ہیں۔ اس کا بھی میں ذکر آگے چل کر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ریح القیم صبا مشرق سے آتی ہے، اور دبور مغرب سے آتی ہے، جنوب قبلہ کے بائیں طرف سے آتی ہے، شمال قبلہ کے دائیں طرف سے آتی ہے۔ جو نقبہ ہے صبا اور جنوب کے درمیان ہوتی ہے، خروق شمال اور دبور کے درمیان ہوتی ہے، اور ریح القیم مخلوق کی سانس ہے، یعنی جیسا میں نے پہلے عرض کیا، یہ ریح القیم جو ہے عربی میں اس کو آکسیجن کہتے ہیں سائنس والے، یہ نہ ہو تو انسان، جانور، ہر چیز مر جاتی ہے۔ جاندار آکسیجن سے جیتا ہے زمین میں، اگر نہ ملے تو مر جاتا ہے۔ اب حضرت شیخ نے حضرت حسن رحمۃ اللہ سے روایت کے فرماتے ہیں کہ ہواؤں کو کعبہ کے اوپر رکھا گیا ہے، جب تو ان کے جاننے کا ارادہ کرے، سمجھے کہ یہ دائیں بائیں والی جو میں نے عرض کیا جنوب شمال والی، تو یہ کس طرح پتہ چلے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ جب تو ان کے جاننے کا ارادہ کرے تو کعبہ کے دروازوں کی طرف اپنی پیٹھ کی ٹیک لگائے، تو شمال تیرے شمال سے ہوگی اور یہ اس طرف سے ہے جس میں پتھر لگا ہوا ہے، اور جنوب تیری داہنی طرف سے ہوگی اور یہ بھی اس کی طرف سے ہے جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے۔ اجل مطلب میں نے یہ حج کی عمرہ کیا ہوا ہے، میں نے تمام چیزیں یہ دیکھ کیا۔ اور صبا تیرے سامنے ہوگی، اور یہ باب کعبہ کے سامنے سے آتی ہے، اور دبور کعبہ سے جو ہے کعبہ شریف کے پیچھے سے آتی ہے۔ دبور عربی میں پیچھے کو کہتے ہیں، دبور جمع ہے، دوبر پیچھے کہتے ہیں، دوبر کی جمع دبور ہے۔ ابن ابی حاتم نے حسین بن علی سے روایت جعفی سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ میں نے اسرائیل بن یونس سے پوچھا کہ ریح یعنی ہوا کے یہ نام کیوں ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ قبلہ کے اوپر میں جو قبلہ کی شمال ہے اس کا نام شمال ہے، جو جنوب میں ہے اس کا نام جنوب ہے، اور صبا وہ ہے جو کعبہ کے سامنے سے آتی ہے، اور وہ دبور وہ ہے جو اس کے پیچھے سے آتی ہے، یعنی جہاں دروازہ ہے وہ سامنا کعبہ کہا جاتا ہے، اور جو اس کی بیک سائڈ ہے پیچھے ہے اس کو دبور کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو، ابن ابی حاتم ابو شیخ نے زمراس بن حبیب سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ دبور ریح العربیہ ہے، قبول شرقیہ ہے، شمال جنوبہ ہے، یمان قبلہ ہے، اور نقبہ چاروں جوانب سے آتی ہے۔ اب شیخ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شمال وہ ہے جو جدی کتب کے پاس سے ایک ستارہ کا نام ہے، جدی کے درمیان سے آتی ہے، اور دبور وہ ہے جو سورج کے مغرب سے لے کر سہیل ستارہ تک چلتی ہے۔ ابو شیخ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، جنوب ہوا جنت کی ہواؤں میں سے ہے،
ابن ابی جریر نے اپنی تفسیر تبری میں لکھا ہے، وہ بھی میرے پاس موجود ہے۔ ابو شیخ ابن مردویہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوب کی وہ ہوا جنت میں سے ہے اور یہ درختوں کو باردار کرتی ہے، پھل لاتی ہے یعنی، اور اس میں لوگوں کے لیے بہت سے منافع دیتی ہے اور شمال ہوا جو ہے آگ سے نکلتی ہے، پھر جنت سے گزرتی ہوئی پھر اس کو ایک جھونکا جنت سے لگتا ہے تو وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ ابن ابی شیبہ اسحاق سے راویہ نے یہ اپنی سند میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ابو شیخ اور بزاز اور بخاری نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت میں 7 سال کے فاصلے کے ساتھ ہوا کے بعد ہوا کو پیدا فرمایا، اس کے آگے ایک بند دروازہ ہے اور تمہارے پاس ہوا اس دروازے کے شگاف کے دروازے سے آتی ہے، اگر یہ دروازہ کھول دیا جائے تو جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے وہ اڑ جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس ہوا کا نام ہے عزیب، اور تمہارے نزدیک جنوب ہے، یعنی اللہ کے نزدیک جو ہے عزیب ہوا ہے اور ہمارے نزدیک دنیا کے نزدیک یہ دنیا والے اس کو جنوبی ہوائیں کہتے ہیں۔ میرے دوستو، ابو شیخ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ جنوب تمام ہواؤں کی سردار ہے، اس کا نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزیب ہے، اور اس کے 7 دروازے ہیں، اور یہ ہوا ان دروازوں میں سے آتی ہے، اگر اس میں سے ایک دروازہ کھول دیا جائے تو جو کچھ آسمان اور زمین کے مابین ہے درمیان ہے وہ بکھر جائے، اڑ جائے۔ حضرت ابو شیخ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ شمال ہوا کے زمین کا نمک ہے، اگر شمال نہ ہوتی ہوا تو زمین بدبودار ہو جاتی۔ عبداللہ بن احمد بن حنبل سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں زوائد الزہد میں فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، ابو شیخ نے عظمہ میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں اگر لوگوں سے 3 دن ہوا کو روک دیا جائے تو آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے بدبودار ہو جائے۔ انشاءاللہ بقیہ مسائل اسی آیات مبارکہ 164 کے پھر عرض کروں گا۔ آپ نے اللہ کے قرآن کو، اللہ کے نبی کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پوری دنیا میں پھیل سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔